حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت عظمیٰ کی یہ ایک منفرد خوبی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفصیلات بہت پہلے ہی بتا دی تھی، جس کی جزیات سے اہل بیت واقف ہو چکے تھے اور انہیں بخوبی پتہ چل چکا تھا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ ان حیرت انگیز اور قبل از وقت تفصیلات کو معجزانہ پیشن گوئی کے سوا کوئی نام نہیں دیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ میدان صفین کی طرف جاتے ہوئے راستے میں حضرت علی شیر خدا نے کربلا کے ان مقامات کی نشاندہی کر دی تھی جہاں ان حضرات کو شہید ہونا تھا۔ ان واقعات کا بنظر غور جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر تفصیلات کے ساتھ بعض خاص لوگوں کو ماہ و سال سے بھی آگاہ کر دیا تھا، اور وہ حتمی طور پر جانتے تھے کہ یہ افسوسناک سانحہ کب وقوع پذیر ہونے والا ہے۔ انہیں اچھی طرح علم تھا کہ 60 ہجری کے اختتام تک سیاسی اور ملکی حالات مستحکم نہیں رہیں گے، بلکہ ان میں نمایاں تبدیلیاں آ جائیں گی۔ حکومت کی دیکھ بھال ایسے غیر صالح اور اوباش نو عمر لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے گی جن کے پیش نظر امانت الہی نہیں بلکہ تعیش زندگی ہوگی، اور وہ اقتدار کو عیش و عشرت، شراب و کباب، بدمعاشی، آوارگی، بدکاری اور عوام پر ظلم و ستم ڈھانے کے لیے بے دریغ استعمال کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے، میں 60 ہجری کے اختتام اور نو عمر لوگوں کی امارت سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ ایک خوفناک دور شروع ہونے والا ہے جس میں اوباش لڑکے سلطنت و حکومت پر قابض ہوں گے، جس سے امت مسلمہ کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ ایسے اوباش لڑکوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے سے خبردار فرما دیا تھا۔ اس امت کی ہلاکت قریش کے اوباش نوجوانوں کے ہاتھوں ہوگی۔ بے شک میری امت میں جھگڑا و فساد بے وقوف اوباش نوجوانوں کے ہاتھوں برپا ہوگا۔ ایک اور جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل عرب کے لیے اس شر کی وجہ سے تباہی و بربادی ہے جو 60 ہجری کے اختتام پر قریب آ چکی ہے۔ امانت کو مال غنیمت اور صدقہ و زکوٰۃ کو تاوان خیال کیا جائے گا، اور گواہی شخصی جان پہچان کی بنا پر ہوگی اور فیصلہ ذاتی خواہش کی بنا پر ہوگا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے جگر گوشہ حسین ابن علی کو 60 ہجری کے اختتام پر شہید کر دیا جائے گا جب ایک اوباش نوجوان ان پر چڑھائی کرے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق 60 ہجری میں قبیلہ قریش کے شخص بنو امیہ کا اوباش نوجوان یزید بن معاویہ تخت نشین ہوا، اور 61 ہجری کے ابتدائی 10 دنوں میں سانحہ کربلا پیش آیا، جس کا واضح مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یزید کی حکومت سے پناہ مانگنے کا حکم فرمایا تھا اور بتا دیا تھا کہ یہی وہ شخص ہوگا جو اہل بیت کے خون سے ہاتھ رنگے گا۔ یزید کی تخت نشینی اور طلب بیعت۔ یزید نے تخت نشین ہوتے ہی اپنی بیعت کے لیے ہر طرف خطوط اور حکم نامے جاری کر دیے۔ اس وقت مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ تھے۔ اس کو اپنے باپ کی وفات کی اطلاع کی اور کہا کہ ہر خاص و عام سے میری بیعت لو، اور حسین بن علی، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر سے پہلے بیعت لو، اور ان سب کو ایک لمحے کی بھی مہلت نہ دو۔ یزید کو اندیشہ تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی فرد خلافت کا دعویٰ نہ کر دے، اس لیے یزید کے لیے اپنی حکومت کی مضبوطی کے لیے ضروری تھا کہ وہ ان حضرات سے بیعت لے۔ لہٰذا اس نے تخت نشین ہوتے ہی مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو اپنے باپ کی وفات کی خبر کے ساتھ ہی یہ حکم نامہ جاری کر دیا کہ حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر سے میرے حق میں بیعت لو، اور جب تک وہ میری بیعت نہ کرے انہیں ہرگز مت چھوڑو۔ یزید کے اس حکم نامے کے ملنے سے ولید بہت گھبرا گیا، کیونکہ وہ ایک رحم دل اور خاندان نبوت کی تعظیم و احترام کرنے والا گورنر تھا، اور یزید کے حکم کی تعمیل اس کے لیے مشکل تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ان حضرات سے یزید کے لیے بیعت لینا آسان نہیں، اس لیے اس نے مشورے کے لیے اپنے نائب
مروان بن حاکم کو بلوا بھیجا اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ مروان چونکہ سخت مزاج اور سخت دل شخص تھا، اس نے کہا کہ ان تینوں کو اسی وقت بلائے اور بیعت کے لیے کہے۔ اگر وہ بیعت کر لیں تو بہتر، ورنہ تینوں کو قتل کر دے، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو وہ تینوں الگ الگ مقام پر جا کر مدعی خلافت بن کھڑے ہوں گے اور پھر ان پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا۔ البتہ ابن عمر جدالوں کا تال کو پسند نہیں کرتے، وہ خلافت کے طلبگار نہیں ہے، سوائے اس کے کہ خلافت خود بخود ان کو دی جائے۔ مروان بن حاکم وہ شخص ہے کہ جب اس کی پیدائش ہوئی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تخنیق یعنی کوئی چیز چبا کر نرم کر کے کھلانے کے لیے لایا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ اور بخاری، نسائی، ابن ابی حاتم اپنی تفسیر میں روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مروان کے باپ حاکم پر لعنت فرمائی، جبکہ مروان سولہویں پدر باپ کو کہتے ہیں، یعنی کہ باپ میں ابھی آنے والے بچے کا نطفہ موجود تھا اور وہ ماں کے پیٹ میں بچے کے وجود میں آ کر پرورش پانے کے مراحل میں بھی نہیں آیا تھا، تھا تو وہ بھی اللہ کی لعنت سے حصہ پانے والوں میں سے ہوا۔ وہ مروان کہ اس کو اور اس کے باپ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرگٹ فرمایا، اور جس کے باپ پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف لعنت فرمائی بلکہ اس کے باپ کو شہر بدر فرما کر طائف میں رہنے کا حکم دیا۔ ایسے مروان سے بلا خیر کی امید کیسے ہو سکتی تھی؟ ولید نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو بلانے کے لیے قاصد بھیجا۔ قاصد نے ان دونوں حضرات کو مسجد نبوی میں بیٹھا پایا۔ قاصد ایسے وقت میں آپ حضرات کے پاس بلانے آیا جس وقت ولید کسی سے نہ ملتا تھا۔ قاصد نے کہا، آپ دونوں حضرات کو امیر نے بلایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم چلو، ہم ابھی آتے ہیں۔ پھر حضرت ابن زبیر نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے کہا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ امیر نے ہمیں ایسے وقت میں کیوں طلب کیا ہے جس وقت وہ کسی سے بھی ملتا نہیں؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ یزید چاہتا ہے کہ اپنے باپ کی وفات کی خبر پھیلنے سے پہلے ہم سے اپنے حق میں بیعت لے لی جائے۔ اس پر حضرت ابن زبیر نے کہا کہ میرا بھی یہی گمان ہے۔ پھر انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس وقت اپنے جوانوں کو لے کر چلتا ہوں، کیونکہ انکار کی صورت میں ہو سکتا ہے کہ معاملہ نازک صورت اختیار کر جائے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنی حفاظت کا سامان لے کر ولید کے پاس پہنچے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ میں اندر جاتا ہوں، اگر میں تمہیں بلاؤں یا تم سمجھو کہ میری آواز بلند ہو رہی ہے تو فوراً اندر آ جانا، اور جب تک میں باہر نہ آ جاؤں تم یہاں سے مت ہٹنا۔ آپ علیہ السلام اندر گئے اور سلام کر کے بیٹھ گئے۔ اس وقت ولید کے پاس مروان بھی موجود تھا۔ ولید نے آپ علیہ السلام کو یزید کی بیعت کے لیے کہا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے جیسا آدمی اس جیسے آدمی یعنی یزید کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس پر مروان نے ولید سے کہا کہ اگر اس وقت تم نے ان کو جانے دیا اور بیعت نہ لی تو تم کبھی بھی ان پر قابو نہ پا سکو گے۔ ان کو قید کر لو، اگر یہ بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کا سر قلم کر دو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام یہ سن کر اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ ابن الزرقہ، تو مجھے قتل کرے گا یا یہ کریں گے؟ خدا کی قسم تو جھوٹا اور کمینہ ہے۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام اپنے گھر تشریف لے گئے۔ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد مروان نے ولید سے کہا، تم نے میرا قتل کا مشورہ نہ مانا، اب تم کبھی دوبارہ ان پر قابو نہ پا سکو گے۔ ولید نے کہا، تم پر افسوس کہ تم مجھے ایسے مشورے دے رہے ہو جس میں میرے دین کی تباہی ہے۔ کیا میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف اسی وجہ سے قتل کر دیتا کہ انہوں نے یزید کی بیعت نہیں کی؟ خدائے ذوالجلال کی قسم، مجھے ساری دنیا کا مال و متاع مل جائے تو بھی میں ان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو آلودہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ یہ سن کر مروان نے کہا کہ تم ٹھیک کہتے ہو۔ یہ بات اس نے صرف ظاہراً کہی تھی،
ورنہ دل میں ولید کی بات کو ناپسند کرتا تھا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام خوب جانتے تھے کہ آپ کے انکار سے یزید بدبخت جان کا دشمن اور خون کا پیاسا ہو جائے گا، لیکن آپ علیہ السلام کی غیرت، تقویٰ و پرہیزگاری نے اجازت نہ دی کہ اپنی جان بچانے کی خاطر نااہل کے ہاتھ بیعت کر لیں اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے یا مسلمانوں کی تباہی کی پرواہ نہ کریں۔ اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے تو وہ آپ کی بڑی قدر و منزلت کرتا اور دنیا کی بے شمار دولت آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتا، لیکن یزید کی بدکاری کے جواز کے لیے آپ کی بیعت کرنا سند ہو جاتی اور اسلام کا نظام دھرم برہم ہو جاتا اور دین میں ایسے فساد برپا ہوتے کہ جس کا دور کرنا صرف مشکل ہی نہیں ناممکن ہو جاتا۔ بہرحال آپ یزید کی بیعت کے لیے تیار نہ ہوئے۔